اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری یہ تنازع کی وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں علم ہے، پھر تم ان باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے حال کو بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، لیکن وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والے ایک مسلمان فرما بردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے اس کی اطاعت کی، اور یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے۔ اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ صرف خود ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے کتاب والو، اللہ کی آیات یعنی قرآن کہ کافر کیوں بنتے ہو، حالانکہ تم اس کی سچائی کی گواہی کتاب میں دیتے ہو؟ اے کتاب والو، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور تم حق کو چھپاتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ اس کا دین برحق ہے۔ اور اہل کتاب کی ایک ٹولی ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں قرآن پر ایمان لاؤ جو اہل ایمان پر نازل کیا گیا ہے، اور دن کے آخری حصے میں کافر ہو جاؤ۔ شاید یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین سے پھر جائے، اور صرف اسی پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی اطاعت کرے۔ فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ ایک دوسرے پر ظاہر کرو، مگر مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو، کہیں تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس نہ جھگڑے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کشادہ رحمت والا علم والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک خزانہ بھی امانت رکھو گے تو تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو گے تو وہ تجھے ادا نہیں کرے گا، مگر جب تک اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناخواندہ لوگوں یعنی عربوں کا مال بٹورنے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرے گا اور وعدہ کی خلاف ورزی سے بچے گا تو پھر بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان کے ساتھ بات کرے گا جس کی وجہ سے انہیں خوشی حاصل ہو، اور نہ ان پر نگاہ رحمت کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک یہودیوں کی ایک جماعت کتاب اللہ میں تحریف کے لیے اپنی زبانوں کو موڑتی ہے تاکہ تم تحریف و تبدیل و شدہ الفاظ کو اللہ کی کتاب سمجھو، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر کی شان یہ نہیں
کہ اللہ اسے کتاب اور دانائی اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ کہے گا کہ تم اللہ کی معرفت والوں کے استاد ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس لیے کہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، اور اللہ جل جلالہ تمہیں حکم نہیں فرماتا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ، کیا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔